اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، کہتے میں اپنے علاقے میں جب واپس گیا تو انہوں نے کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر، اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو، تمہارا مناظرہ کرانا ہے، اور مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ۔ تو اس نے سوال پتہ کیا کیا، مجھے جنازے سے یاد آیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ان کا یہ تو آگے صحیح بخاری، اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا، اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ۔ اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ، ابھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے، سنت میں نے آپ کو بتائی ہے، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے، ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آندہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسا فریبی ہے، کس طرح فراڈ کر رہا ہے اور عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک مناظر آیا، ایک سادہ آدمی سے گفتگو ہوئی، لاجواب ہو گیا۔ اہل سنت کا منہج یہ نہ پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع، اس کے بعد امام ابو حنیفہ۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کہہ رہا ہے کہ ان پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ دلیلیں دیکھیں گے اور سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بھی یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اور سب سے پہلی اس کی عیاری کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور فوراً دلیل یہ دی کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ بھئی آپ فرض کی دلیل لیں نا، آپ نے فاتحہ کو نماز جنازہ میں فرض قرار دیا ہے، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ تو آپ کی الٹ ہو گئی۔ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ ابن عباس نے آپ کو جھوٹا کر دیا۔ آپ کا جو نظریہ، آپ کا طریقہ ہے، اور جو فاتحہ کی بات ہو رہی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ ان نمازوں کے بارے میں ہے جن میں رکوع سجود ہوتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ دعا ہے، صرف اس کو نماز کہا جاتا ہے، اصل میں یہ دعا ہے۔ آئیے میں آپ کو دلائل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اہل سنت کا طریقہ یہ جو اس نے بتایا کہ ثنا یعنی حمد، درود پاک، اور اس کے بعد دعا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب اپنی بات منوانی ہو یا بات میں وزن ڈالنا ہو تو کہنا ہوتا ہے اس نے روئے عرض کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے موطا امام مالک کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حمد اللہ، سب سے پہلے میں نماز جنازہ میں حمد کرتا ہوں، یعنی پہلی تکبیر کے بعد، وصلیت علی نبی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 775 صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا، بتا دیا کہ اس طرح نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پہلے حمد یعنی ثنا، اس کے بعد درود پاک، اور اس کے بعد دعا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان کر رہے ہیں اس میں پوری نماز کا طریقہ ہی نہیں ہے، اور اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ آئیے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 11376، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے، تو آپ نے فرمایا ابتدا کی جائے حمد سے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اور اس کے بعد میت کے لیے دعا، اللہم اغفر لأحیائنا و امواتنا۔ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے حمد کرنی ہے، درود پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، کہیں بھی فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज हुई कि नहीं हुई। आगे देखिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 11407। फुदला बिन उबैद साहबी से पूछा गया कि मैयत पर किस तरह नमाज पढ़ी जाए। हल युक़रअ अलल मैयत शैउन, क्या जब हम नमाज जनाजा पढ़ें तो उसमें किरात है कि नहीं। फरमाया ला, नमाज जनाजा में कोई किरात नहीं है। अब देखिए कहता है कि कोई दलील लाओ जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ने की दलील हो। उसने कहा जी अब आप मुझे बताएं कि कहाँ ये लिखा हुआ है, किताबुल्लाह से बताएं, सुन्नत से बताएं, और बाकी आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना कि कहाँ लिखा है कि फातिहा ना पढ़ो। दोस्तों आपने देखा और सुना, देखिए फुदाला बिन उबैद कहते हैं कि जब नमाज जनाजा आपने पढ़नी है तो उसमें कोई किरात नहीं है। मोता इमाम मालिक से गोल्डन चेन जिसमें सही हदीस है, मालिक नाफे अब्दुल्ला बिन उमर 777 और ये मेरा पसंदीदा नंबर है। मालिक नाफे अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ला यक़रो फ़ी सलाती अल जनाजा, नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। मोता इमाम मालिक सही हदीस गोल्डन चेन 777 नंबर। अब इसको जवाब मिल गया कि क्या है अहनाफ के दलाइल। और देखिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 11404। नाफे कहते हैं कि अन इब्न उमर कान ला यक़रो फ़ी सलात अल मैयत, कि अब्दुल्ला बिन उमर नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, मजमउ ज़वाइद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 260 हदीस नंबर 4153। वन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं लम युवक्कत लना फ़ी सलात अल मैयत क़िराअतुन वला क़ौलुन कब्बिर मा कब्बर अल इमाम व अक्सिर मिन तीबिल कलाम, रवाहु अहमद व रिजालु सही हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हमारे लिए नमाज जनाजा में कोई किरात या कोई मखसूस दुआ मुकर्रर नहीं की गई। सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है, और ये नहीं कि सुन्नत रसूल है, सुन्नत है, एक तरीका है। इब्ने हजर अस्कलानी ने भी ये लिखा है कि तरीका है, सुन्नत रसूल नहीं। ये इसने झूठ बोला है कि सुन्नत रसूल है। तमाम मुहद्दिसीन, मैं अगली वीडियो में इस पर पूरी डिटेल से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज सिर्फ ये बताना है इब्ने अब्बास ने कहा यह सिर्फ एक तरीका है। और उसके अलावा 5 सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान का तरीका मैंने आपको बताया। मिर्ज़ा जैलमी और उसके मानने वालों से सवाल है, क्या इन 5 सहाबा की नमाज़ी हुई कि नहीं हुई। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फुदाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन 5 सहाबा की नमाज़ें हुई कि नहीं हुई। उन्होंने फातिहा के बगैर नमाज़ें पढ़ी हैं। गोल्डन चेन अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नमाज जनाजा में कोई किरात नहीं है, न सूरह फातिहा है न कोई और सूरत है। ला यक़रउ फ़ी सलात अल जनाजा, अब्दुल्ला बिन उमर नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। सही हदीस आप देख भी रहे हैं। इसने क्या कहा कि इनके पास कोई दलील नहीं है, और ये भी दिखाएं कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी। और इसने जो दावा किया उस पर हदीस पेश की, उसमें यह कि सुन्नत है। तो अहनाफ क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। बुखारी की हदीस का भी इनकार नहीं करते, और जो मैंने 5 हदीसें आपको दिखाई हैं, सुनाई हैं, इसके अलावा कसीर तादाद में और अहादीस हैं। हम इनको तत्वीक देते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका ये, बुखारी मुस्लिम में हदीस हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ 4 तकबीरें कही हैं, और मुख्तलिफ़ औकात में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआएँ पढ़ी हैं। सूरह फातिहा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, किसी सही हदीस में मौजूद नहीं है। 1-2 अहादीस दिखाते हैं इब्ने माजा से, वो ज़ईफ़ अहादीस हैं। सही मरफू हदीस कोई भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी हो या किरात की हो। ये दावा है मिर्ज़ा जैलमी उसके मानने वाले को, सही हदीस कोई नहीं दिखा सकते। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 तकबीरें कही हैं। तो अहनाफ इन तमाम हदीस को मिला के जमा करके एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि 4 तकबीरें लाजिम हैं। उसके अलावा जितने भी आप हम्द करें, सना पढ़ें, मुख्तलिफ़ अल्फाज से पढ़ें, सब जायज़ है, लेकिन लाजिम नहीं है कोई भी चीज़। जहाँ तक सूरह फातिहा का जिक्र है, अगर आप दुआ बतौर दुआ पढ़ें, बतौर सना पढ़ें तो जायज़ है, और बतौर किरात जायज़ नहीं है। सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान के अमल से ये साबित है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो किरात की है
وہ بطور دعا ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ بطور دعا ہے یا بطور ثنا ہے۔ اور آپ نے جب یہ کام کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، تو ان سے آ کے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں مشروع نہیں تھی، صحابہ نہیں پڑھتے تھے، تابعین نے کبھی سنا نہیں، تو شاگرد نے آ کے پوچھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کی وجہ کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بھی ایک طریقہ ہے، بطور دعا آپ نے پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھی جاتی تھی، اور آپ نے اونچی آواز سے پڑھی تاکہ سن لیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اونچی قراءت سے نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی۔ اس پر ایک تحقیقی کتاب ہے، کتاب الجنائز، مفتی کاشف اقبال مدینی صاحب کی، جس کو چاہیے وہ اس نمبر سے پر رابطہ کرے اور میں اس کو پی ڈی ایف بھیجوں گا۔ بہترین تحقیق ہے، اور جتنے حوالے یہ دیتے ہیں اہل حدیث اور مرزا جلمی اور اس کے ماننے والے، تمام کا رد ہے، تمام کی تحقیق یہ کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایک مرفوع حدیث، صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہو۔ تو ہم تطبیق دیتے ہیں کہ دعائیں پڑھیں، ثنا پڑھیں، اگر بطور دعا آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو یہ جائز ہے، تو ہمارے نزدیک بخاری کی احادیث پر عمل ہو گیا اور تمام احادیث پر۔ اور انہوں نے جو کہا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اب ان پر ہمارا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نمازی ہوئی کہ نہیں ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔